یہ وہ جنگ تھی جس کے بعد یورپ کا زوال شروع ہوا۔ اسے بحری جنگوں میں تاریخ کی عظیم ترین جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ 16ویں صدی کی ترکوں کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ یہ جنگ 25 ستمبر 1538 کو پریویزا شہر کے قریبی سمندر میں لڑی گئی۔ یہ سمندر ترکوں کی حدود میں آتا تھا۔ یہ جنگ پوپ پول جو کہ پاپال ریاست کا حکمران تھا اور خیر الدین بارباروسا کے درمیان لڑی گئی، اور کرسچن کمانڈر اینڈریا ڈوریا نے بھی بارباروسا کے خلاف پوپ پول کا ساتھ دیا۔ دشمنوں کے پاس 600 جنگی جہاز تھے، جن میں سے 40 بڑے ہسپانوی جہاز تھے، جبکہ بارباروسا کے پاس صرف 170 جنگی جہاز تھے۔ یہ جنگ 1,20,000 سپاہیوں اور ملاحوں کے درمیان لڑی گئی، جو نہ کبھی پہلے دیکھی تھی اور نہ کبھی سنی تھی۔ اس جنگ میں ہوا کا بہت بڑا کردار تھا، کیونکہ ہوا بہت تیز تھی اور یہ ترکوں کی ہار کا سبب بن سکتی تھی۔ تو ہوا کو روکنے کے لیے خیر الدین بارباروسا نے اپنے خاص آدمی حسن کو بلایا اور اسے کہا، جنگ شروع ہونے والی ہے اور میں چاہتا ہوں اس سے پہلے دشمن ہم پر حملہ کریں، تم ہماری پاک اور حق و باطن کی سچی کتاب قرآن پاک کی آیات کو کاغذوں پر لکھو اور دعاؤں کے ساتھ کشتی کے دونوں طرف سے پانی میں پھیلا دو۔ ہم اپنے رب سے اس ہوا کے رکنے کی دعا کریں گے۔ دشمن بارباروس اور اس کے سمندری بیڑے کو سمندر میں غرق کر دینا چاہتے تھے اور منصوبے بنا رہے تھے کہ کس طرح تیز ہوا کو اپنے حق میں استعمال کیا جا سکے، اور اسی منصوبے کے تحت وہ بارباروسا کی طرف حملے کی گرج سے بڑھتے ہیں کہ تب ہی قرآن کی آیات سمندر میں پھیل جاتی ہیں اور ہوا رک جاتی ہے، اور دشمن خود بارباروسا اور ان کے ساتھیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ وہیں خیر الدین بارباروسا اور ان کے ساتھی اللہ اکبر کی آوازیں بلند کر دیتے ہیں اور دشمنوں پر گولے برسانے شروع کر دیتے ہیں۔ پریویزا کی جنگ شام تک چلتی رہتی ہے۔ جنگ کے انجام کی صورت میں ترکوں نے دشمنوں کی 128 کشتیوں کو تباہ کر دیا، لیکن ترکوں کے کسی جہاز کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ البتہ 400 جانوں کا نقصان ضرور اٹھانا پڑا اور 800 ترک زخمی بھی ہوئے، لیکن آخر کار خیر الدین بارباروسا نے پریویزا کی جنگ جیت کر ایک بڑی کامیابی اپنے نام کر